اور آپ کو معلوم ہے کہ آج وہ اجتماعی نظام اور پھیل گیا ہے، اس نے افراد کو شکنجے میں لے لیا ہے۔ آپ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، کیا کریں گے؟ آپ نے اسکول کے حوالے کیا یو ہیو واش یور ہینڈس، اب وہ اسکول بنائے گا جو کچھ بچے کو بنائے گا، اس کا ذہن بنائے گا، اور وہ حکومت کنٹرول کرے گی اس کو۔ ٹیلی ویژن کو حکومت کنٹرول کرے گا، وہ ذہن بنائے گا۔ آپ لاکھ یہ کر لیں گے کہ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، بچہ جا کر کسی دکان پر دیکھے گا، کسی پڑوسی کے گھر میں دیکھے گا، آپ غار میں بند تو نہیں کر سکتے نا اس کو۔ آج اجتماعی زندگی گرفت میں آ چکی ہے، شکنجے میں آ چکی ہے، نظام نے گھیراؤ کر لیا انسان کا، اور اس نظام کے اندر ظلم کون کون سے ہے؟ علامہ اقبال کے الفاظ میں سنا رہا ہوں، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب۔ خواجہ سرمایہ دار، کارخانے دار، خواجہ کارخانے دار جو ہے وہ اپنے مزدوروں کی رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون سے وہ سرخ شراب بنا رہا ہے جو شام کو بیٹھ کر پیتا ہے۔ کہاں سے آ رہی شراب؟ یہ اس کے باپ کی کمائی ہے، یہ مزدوروں کی کمائی ہے۔ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال نام، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب۔ اور یہ جاگیردار، یہ وڈیرے، یہ لینڈ لارڈز، یہ قبیلوں کے سردار جو عیش کرتے ہیں، جن کے بچوں کی تعلیم یورپ میں ہوتی ہے، جو جا کر اپنی گرمیاں وہاں گزارتے ہیں، وہ جو کاشتکار ہے، جو ہاری ہے، جو غریب خون پسینہ اس کا ہے، اس کے بچے کے لیے دوا نہیں ہے، اس کے بچے کے لیے غذا نہیں ہے، اس کے بچے کے لیے تعلیم نہیں ہے، اور یہ لینڈ لارڈ، فیوڈل لارڈز، یہ بیٹھے ہوئے عیش کر رہے ہیں۔ یہ نظام جو ہے، اسی لیے اقبال نے پھر اس کے بعد الفاظ کیا کہے ہیں، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب۔ انقلاب انقلاب ہے، انقلاب، انقلاب برپا کرو، ایک منصفانہ نظام قائم کرو۔ لہذا وہ عہد جدید جس کے فاتح آغاز کرنے والے محمد رسول اللہ ہیں، اس عہد کی سب سے بڑی ضرورت ایک نظام ہے، اور یہ نظام جو ہے اس کو بنانا، متوازن نظام بنانا، معتدل نظام بنانا، منصفانہ نظام بنانا، عادلانہ نظام بنانا، عدل و قسط پر مبنی نظام بنانا، یہ انسانی ذہن کا کے بس میں نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت میں کیا توازن ہو حقوق اور فرائض کا، ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ عورت کو جوتی کی نوک بنا کر اپنی لونڈی بنا دیتے ہیں، ملازمہ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، بھیڑ بکری کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، کبھی وہ کلوپٹرا بن کر اور مصر کی تقدیر خراب کرتی ہے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب اگر عورت سوچے گی، نظام بنائے گی، تو وہ اپنے خیال رکھے گی، وہ اپنی نفسیات کو جانتی ہے، مرد کی نفسیات کو نہیں جانتی۔ مرد سوچے گا تو وہ اپنے اعتبار سے سوچے گا، وہ عورت کی نفسیات سے واقف نہیں، تو عادلانہ نظام کیسے بنے گا؟ یہ وہی بنا سکتا ہے جو مرد کا بھی خالق ہے، عورت کا بھی خالق ہے۔ الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوق اس کے کنبے کے مانند ہے۔ مرد جو ہے وہ بھی مخلوق کے اعتبار سے اس کے کنبے میں شامل ہے، اس کا بیٹا ہے، اور عورت بھی ہے، وہ نظام بنائے گا۔ اگر مزدور کے ہاتھ میں آپ چھوڑ دیں، وہ اپنی بات سوچے گا، اسے سرمایہ دار کی مصلحتوں سے کیا غرض؟ طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویسی، کوہکن کے حوالے ہاتھ معاملہ آ جائے تو وہ بھی دھوکہ دے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات، جو کارخانے دار ہے وہ تو اپنی سوچے گا، مزدور کے گھر میں آٹا ہے یا نہیں اور وہاں چولہا جل رہا ہے یا نہیں، اسے کوئی غرض نہیں۔ بھائی میں تو یہ ویج دے سکتا ہوں، نہیں دے جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اور اگر زیادہ پریشر ہوا، لو میں کارخانہ بند کر دیتا ہوں۔ اب یہ جو لاک آؤٹ کیا اس نے،
اس کے بعد تو اتنی دولت ہے کہ مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ سال بھر بھی وہ کھاتا رہے گا، اتنی دولت ہے، اس کے بچے پہ فاقہ نہیں آئے گا. اور مزدور کو تو 2 دن مزدوری نہ ملی تو بچے کو فاقہ آ جائے گا، لہذا وہ مجبور ہے. اچھا جناب، جو آپ کا حکم، مجبور ہے. اس مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا، اس سے دولت کے انبار لگتے ہیں. اب یہ کہ کوئی بھی پروپوزیشن ہے، کوئی کارخانہ ہے، کوئی کاروبار ہے، اس میں سرمایہ کا کتنا حصہ ہونا چاہیے، مزدور کا کتنا حصہ، کون طے کرے گا؟ ایک نظام ہے، سیاسی نظام. اس میں کیا ہوتا ہے، جو حاکم ہے وہ چاہتا ہے میرے اختیارات بڑھتے چلے جائیں. بھٹو نے اختیارات بڑھائے اپنے، پھر یہ زرداری صاحب نے، پھر مشرف صاحب نے تو کیا ہی کہنے. وہ سمجھتا ہے یہ سب پاگل ہے، حیوانوں کی طرح ہے، ان میں صلاحیت ہی کوئی نہیں ہے، میں ہوں عقل کل، سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہوگا. عام انسان کہ اگر سارا اختیار میرے پاس ہونا، ہیومن رائٹس جو مغرب میں تصور ہے وہ یہ ہے، میں اگر ننگا سڑک پہ پھرنا چاہوں، تم کون ہو تو اعتراض کرنے والے؟ اٹس مائی ہیومن رائٹ. میں سوڈمی کا معاملہ کرتا ہوں، ہومو سیکسولیٹی کا، ہو آر یو ٹو آبجیکٹ؟ ہم دونوں نے ایگری کیا ہے، کر رہے ہیں. ہیومن رائٹس. یہ پیچیدگیاں چلی آ رہی ہیں، بڑھتی جا رہی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی. ان کا علاج ایک دین حق، مکمل دین، اللہ کا دیا ہوا دین. تو جیسے جیسے تمدن کا ارتقا ہوا، غاروں سے نکل کر قبیلہ، قبیلے سے سٹی اسٹیٹ، سٹی اسٹیٹ سے امپائرز یہ آئی ہیں، تو دین حق بھی بڑھتا رہا بڑھتا رہا. یہی وجہ ہے جب دین کامل ہوا ہے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب کہا ہے مسلمانوں، تم پر ہم نے یہ لازم کیا، قائم کرو ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو. یہ ہم نے تمہیں نظام اس لیے نہیں دیا تلاوت کر لو اور ثواب لے لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر بند کیا جزان، اس کو بوسہ دیا اور رکھ دیا. آیت پڑھ لی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ثواب تو مل گیا. ایک ایک حرف کے 30 نیکیاں حضور نے فرمایا. گن لیجیے کتنے حروف آئے اس آیت کے اندر، کتنی نیکیاں ہو گئی، عمل تو نہیں ہوا. سود کی آیتیں آپ نے پڑھ لی، سود کو نکال تو نہیں سکے. پورا معاملہ کیا ہے؟ قائم کرو اس نظام کو. یہ ہے در حقیقت، یہ رسالت محمدی کا معاملہ ہے. لیکن ابھی میں نبوت محمدی کی بات کر رہا ہوں. تکمیل نبوت، الہدا مکمل، ہدایت آتے 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 مکمل. دین نظام ہوتے 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 ساری جو سوشل ایوولوشن کا پروسیس ہے اس سے گزر کر دین حق، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.